बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर ये है कि एक और आइनी बहरान मुंह खोले खड़ा है, और वो भी आइनी बहरान जो है वो हुकूमत वक्त जनाब इमरान खान साहब का पैदा करदा है। दो आइनी इदारे एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, और इमरान खान साहब इसकी वजह हैं, उनकी ज़ाते बाबरकत, उनकी ज़ाते मुक़द्दस वो इस बहरान की वजह बनी है। और वो बहरान ये है कि पार्लियामेंट को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी इदारा है, उसका दस्तूर में ज़िक्र है और बड़ा खुल्लम खुला ज़िक्र है, और उसके बड़े वसी तर इख्तियारात हैं जिन पर कोई भी हुकूमत इंतज़ामिया बुनियादी तौर पर कदगन नहीं लगा सकती। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। और वो जो मैं पहले कह रहा था कि एक और आइनी बहरान, पहला आइनी बहरान क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है, हुकूमत जो ड्रामेबाजी कर रही है, वो बजाते खुद एक ऐसा बहरान है जो किसी गैर आइनी इक़दाम को दावत दे सकता है। इस बहरान से, या ये जो खै बखै है, ये जो हुल्लड़बाजी है, इसके अंदर से एक गैर आइनी बहरान जन्म ले सकता है। लेकिन इमरान खान साहब को कोई होश नहीं। क्यों होश नहीं है? उनको अपनी ज़ात से ज़्यादा आगे कोई चीज़ नहीं, और यही काम वो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। और इलेक्शन कमीशन सीना तान के आगे खड़ा हो गया है। और वो क्या शेर है जी कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। मतलब ये काम ही काफ़ी था ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए कि जनाब के इमरान खान साहब जो हरकतें फरमा रहे हैं, या मतलब जो पार्लियामेंट में इन दिनों चल रहा है, जो पीछे ये आप देख रहे थे, तो वो एक चुप करके जो गुप्त कार्रवाई, खुफिया कार्रवाई, कि आप यानी आपको समझ लगेगी कि ये असद कैसर साहब जो हैं और कासिम सूरी साहब, यार एक तो ये इनका नाम बड़ा खौफनाक है, कासिम सूरी। बहरहाल चलें, कासिम सूरी साहब या सॉरी साहब जो भी आप कह लें, इन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को किस तरह करके बुलडोज़ किया है कि कौम को पता ही नहीं है कि शोर शराबे में 21 कानून एक दिन में मंजूर किए आए पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बुलडोज़ करके। यानी कि ये जिस तरह बजट सेशन में हो रहा है, बजट सेशन में क्या हो रहा है? बजट सेशन का सिर्फ एक मसला था कि जनाब के आप जब बजट पेश करते हैं तो फिर आप एक दो दिन का वक्फा देते हैं कि हजूरे वाला के अरकान असम्बली ये बजट को अच्छी तरह पढ़ लें, उन्होंने इसमें तजावीज़ देनी है, इसमें कटौतियों की तहरीक पेश करनी है, इसमें क्या ठीक है क्या गलत है, इसको पढ़ लें, इस पर बहस कर लें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, बजट तो पास होएगा और एनजी होएगा, रोले गोले में होएगा। तो बेसिकली वो पाकिस्तान की अपोजिशन को मौका ही नहीं देना चाह रहे कि वो बजट पर कोई बात करे। बजट पर बात क्यों नहीं करना चाह रहे वो? इसलिए कि बजट है ही, मतलब वो क्या कहते हैं कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। हुकूमत ने वो कातल किस्म का बजट है। खैर वो बजट तो खैर हमेशा अपोजिशन यही कहती है, लेकिन बहरहाल जो हुकूमत इतनी एग्रेसिव हुई है वो बेसिकली इसके पीछे बहुत कुछ उसके इरादे हैं, जो मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये भी कोई सियासी फ़ायदा हो सकता है, ये भी कोई साजिश हो सकती है, ये भी कोई तिकड़म हो सकती है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप शोर इतना डाल दें कि रोले गोले में जो बजट के है वो उसमें मतलब कि लोगों का ध्यान ही सिर्फ इस तरफ हो के अपोजिशन आ रही है, हुकूमत जा रही है, हुकूमत जा रही है, अपोजिशन आ रही है, और बीच में क्या है वो गोल हो जाए मामला। तो इसी तरह इन्होंने जो 21 कवानीन पास किए उसमें इलेक्शन कमीशन के वो जो ई वोटिंग शोटिंग वाला मामला था ना जी, वो इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात, मतलब वो जो कर सकते थे कानून, सादा कानून में तरमीम करके वो उन्होंने की। उसके ख़िलाफ़ आज इलेक्शन कमीशन ने कल एक जो थी उस पर गौर ख़ौस के लिए इजलास तलब किया था, और उस इजलास के बाद जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की है और जो अपना फ़ैसला सुनाया है वो बड़ा खौफनाक है। और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि आप कानून में तरमीम करके बेसिकली जो हमारे दस्तूरी इख्तियारात हैं उनको गज़ब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के दस्तूर ने वाज़े दो टोक अल्फाज में ये कहा है, आर्टिकल 219 में, 222 में, कि हल्का बंदियाँ कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जो कह लें कि वो इंतखाबी फ़रिश्ते तैयार करना और उन पर नज़रसानी करना ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये दस्तूर ने दिया। लेकिन हुकूमत ने तिगड़म करके, मतलब पार्लियामेंट को बुलडोज़ करके आइन में तरमीम कर दी। एक तरह से ये बेसिकली आइन में उन्होंने तरमीम कर लिया कि जी कि वो जो आइन में इख्तियार था इलेक्शन कमीशन को वो उन्हें नादरा को दे दिया। अब नादरा क्या है? नादरा एक हुकूमती इदारा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो उसका बस नहीं चलता।
تو پھر نادرا کہ آپ الیکشن میں یہ فرشتے بنائیں. اب نادرا میں آپ جناب کے میں کہتا ہوں کہ 5 لاکھ جعلی ووٹ بنا لیں. کیوں؟ نادرا کے اس سے کوئی جواب ہی نہیں پوچھ سکتا. نادرا کو کون کر رہی ہے؟ وزارت داخلہ شیر شید صاحب کے نیچے ہے نادرا. تو شیر شید صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے جعلی فرشتے بنائیں, ان پر نظر ثانی کریں, ادھر کا ووٹ ادھر, ادھر کا ووٹ ادھر, کوئی نہیں پوچھ سکتا. حلقہ بندیاں کس کا اختیار ہے؟ سپریم کورٹ کا, جو یہ کیا کہتے ہیں اس کا, کیا ہے, الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, لیکن اس پہ بھی انہوں نے اپنی تکڑ میں ڈالی. اسی طرح جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا سیکشن 122 کہتا ہے کہ جی کہ جو انتخابات ہیں وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہی ہوں گے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے, وہ بھی کر دیا ساتھ ہی. وہ جو سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ یار کہ دستور تو اجازت نہیں دیتا کہ اوپن بیلٹنگ ہو, خفیہ بیلٹنگ ہی ہونی چاہیے. یہ سپریم کورٹ میں جب وہ سینٹ کے الیکشنوں کا رولا پڑا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو جب انہوں نے ایک آرڈیننس بھی جاری کر دیا تھا, سارا کچھ کر دیا تھا, تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دستور کے خلاف آپ نے جو قانون پاس کیا یہ دستور کے خلاف ہے, تو یہ تو کام ہم نے ہونے نہیں دینا. بیسیکلی ای ووٹنگ مشینوں کا بھی انہوں نے کہا کہ جی کہ جو حکومت نے خود ایک آڈٹ کروایا ہے, وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے, وہ آڈٹ رپورٹ ہمیں موصول ہو چکی ہے. اس آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ مشینوں کے ذریعے, یہ مشینوں میں فالٹ ہے, آپ الیکشن نہیں کروا سکتے. سمندر پار پاکستانی کو ووٹ کا حق الیکشن کمیشن نے دینا, نہیں کر سکتے آپ, لیکن حکومت کر رہی ہے. یہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کا ان کے پاس واحد اور صرف جو تنہا طریقہ ہے وہ ہے دھاندلی. اور وہ اس دھاندلی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب یہ ووٹنگ مشینوں کی بات ہو رہی تھی تو پاکستان کی جو کہہ لیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے کھل کھلا کے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان تک اپنا پیغام بھی پہنچایا, ان کو اپنا مطلب جس کو کہتے ہیں ڈسکمفرٹ, یعنی کہ یار کہ اپنا جو اضطراب تھا وہ کنوے کر دیا کہ یہ ہم خوش نہیں ہیں اس معاملے پر کہ ووٹنگ مشین آپ ہمارے کھاتے میں ڈالیں. ایک اسی لیے اس دن کے بعد سے جی کہ یہ جو ہے وزارت کون سی ہے جی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ کر رہی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, وہ کر رہی ہے ہماری وزارت سائنس ٹیکنالوجی این جو گی, وہ ایک پاکستان کے ایک بریگیڈیئر ہیں پاکستان آرمی کے, وہ جس ادارے میں ہیں, وہ میں اس کا نام میرے ذہن سے آگے پیچھے ہو گیا, تو وہ میں نے اس پہ آپ کو بتائی بھی تھی وہ ساری کے بات. یہ ووٹنگ مشینوں بیسکلی انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ساڈا ذمہ اوشپوش شپین, ہمیں اس معاملے میں مت گھسیٹیے گا, ہم تو وہ آر ٹی ایس بنا کے وہ پہلے کے پھنسے ہوئے ہیں. وہ جو آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا نواز شریف صاحب نے, پھر وہ جو بھی چوری, الیکشن چوری کا الزام جو پاکستان کی مقتدر شخصیات جو ہیں ان کے اوپر لگایا کہ یہ عمران خان یہ آپ کی دی ہوئی سوغات ہے, کیونکہ 2018 میں آر ٹی ایس آپ لوگ اپریٹ کر رہے تھے, آپ لوگوں کا بنایا ہوا تھا. وہ بیٹھ کیسے گیا اتنے دن؟ رزلٹ لاہور شہر میں رزلٹ لیٹ, مطلب بڑے شہروں میں چلے دور افتادہ تو معاملات ہیں. اور ویسے بھی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں, یہ جو ہے نا جی جس کو کام سیٹ پاکستان ہے, اس کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں نیٹ ورکنگ ہی نہیں ہے اس طرح کی. نادرا کے دفاتر تو شہروں کے اندر ہے, مطلب خاران میں, وہ لنڈی کوتل سے آگے, یا کہہ لیں کہ یہ جو ہے جی جہاں پر ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, کیا نام تھا جی اس کا, چاغی نام تھا, پروڈیوسر صاحب نے مہربانی کی بتا دی, چاغی. یہ اس طرح کے جو دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پر وہ پولنگ بوتھ ہونے ہیں, پولنگ سٹیشنز ہونے ہیں, وہاں پہ کڑا نیٹ ورک کام کرتا ہے. یہاں پر تو یہ موبائل جو فون ہے, یہ آپ چلے جائیں گلگت بلتستان, وہاں پر کام نہیں کرتا. مطلب نادرا کا کہاں پہ نیٹ ورک کام کرنا ہے, ایڈے سی ایف شٹ کی طرح دے نہیں. تو بیسیکلی الیکشن کمیشن نے اپنے وہ جو کہتے ہیں نا سیریس ریزرویشنز, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنجیدگی سے یہ حکومت کے اوپر جو ہے ایک الزام لگا دیا ہے کہ آپ پاکستان کے دستور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں محض ایک قانون سازی کے ذریعے. تو حکومت کا تو کچھ نہیں گیا, یہ پارلیمنٹ اور ایک دو دستوری ادارے ہیں نا. پارلیمنٹ ویسے تو حکومت بھی جو انتظامیہ وہ بھی ایک دستوری ادارہ ہے, لیکن پارلیمنٹ جو مقننہ ہے وہ زیادہ ہے, اہم ہے. تو مقننہ کو آپ نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا الیکشن کمیشن کے سامنے, وہ بھی ایک دستوری ادارہ ہے. تو اب یہ معاملہ کہاں پہ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ جناب یہ کام تو ہم کرنے والے نہیں ہیں. آپ قانون بنا کے آپ نے قانون کے نام کے اوپر دستور کی خلاف ورزی کی ہے. تو اب معاملہ کہاں پہ جائے گا؟ اب معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ نے اگر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے مطلب اس کے خلاف
تو میرا خیال ہے کہ بڑا آنا مشکل ہے فیصلہ. تو اگر آ بھی گیا تو پاکستان میں پھیلے گا انریسٹ, اور وہ والا انریسٹ جو کسی کے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جس سے خیر برآمد نہیں ہو سکتی. اور یہ انریسٹ جو ہے اس طرح کے, یہ پاکستان میں جو جمہوری قوتیں ہیں, جو جمہوری ادارے ہیں, ان کے لیے ہمیشہ سے زہر قاتل رہا ہے. ایون کہ ہمارے جو جمہوری حقوق ہوتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کے پاس احتجاج کرنے کا حق ہوتا ہے, لیکن جب احتجاج جو ہے وہ پاکستان کے اندر احتجاجی تحریک ایک لمٹ سے آگے نکل جائے تو پھر حضور والا وہ کچھ اور معاملہ ہو جاتا ہے. یہ عمران خان صاحب پتہ نہیں سمجھ کے بھی نہ سمجھ رہے ہیں, یا پتہ نہیں وہ اپنی ذات سے آگے نہیں نکل رہے. مطلب اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں, اور ایسی صورت میں کہ ڈیلیور نہ کر کے بھی. عمران خان صاحب کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. اگر ڈیلیور نہیں کر پائے تو اب ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے, تو اس لیے وہ پارلیمنٹ کو بھی بلڈوز کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے دستوری ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھی بلڈوز کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک گزارش کی تھی کہ اپنی ذات ان کو اتنی عزیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کے کو FIA پکڑ کے گرفتار کر لے. مطلب رہے نام اللہ کا, رہے نام اللہ کا. اس سے زیادہ اور جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ برے دن ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم اس طرح کا ہو جس کو نہ قانون کا پاس ہے, نہ دستور کا پاس ہے, نہ کسی اخلاقیات کا پاس ہے. تو وہ جو جی میں آتا ہے وہ بلڈوز کر رہے ہیں, اور صرف کس لیے, اپنی ذات کے لیے. تو پاکستان میں یہ ایک بڑا آئینی بحران جنم لے گا. حضور والے آج کی بات لکھ لیں. اور پاکستان میں جب جب اس طرح کے آئینی بحران جنم لیتے ہیں تب تک ان سے خیر برآمد نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی گڑبڑ برآمد ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ اس فارمولے پر کام کریں کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیاں گے. تو مطلب انہوں نے کی جانا ہے. آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میرے تو نہ کوئی جناب کو بیوی ہے, نہ کوئی بچہ ہے ادھر, نہ میرا کوئی اس طرح ہے, نہ اس طرح ہے. پولیس کو کہہ رہے تھے تو تن کے رکھو. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ ہر معاملے میں اسی طرح ہی سوچتے ہیں. میرا کیا ہے, یہ یہاں سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ وہ ایک سلطنت تھی کہ وہ جناب وہ بادشاہ صاحب رات کو مرتے ہوئے وصیت کر گئے کہ جو صبح پہلے شہر میں داخل ہوگا اس کو بادشاہ بنا لینا اپنا. تو رعایا جو تھی اور پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ وہ چونکہ بادشاہ کی بڑی فرما بردار تھی تو اس کو جناب انہوں نے کہا اوکے ویری گڈ. تو صبح سب سے پہلے فقیر آ گیا ایک, تو فقیر جب آیا تو اس کو کہا مبارک ہو آپ بادشاہ سلامت ہمارے. تو اس نے کہا حلوہ پکاؤ. تو جناب وہ انہوں نے حلوہ پکانا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں بعد جب خبر پھیلی کہ وہ تو بادشاہ حلوے کھائی جا رہا ہے, اس کو نہ ریاست کا پاس ہے, نہ رعایا کی خبر ہے, نہ کوئی ٹیکس کلیکشن ہے, نہ جناب کوئی بہتری کی کوئی امید ہے وہاں پر. تو لوگ تنگ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو انہوں نے بعد ساتھ والی ریاست نے کہا کہ حملہ, تو فوجیں آ رہی ہیں, تو خبریں جاسوس دے رہے ہیں کہ فوجیں وہاں پہنچ گئی ہیں. انہوں نے کہا حلوہ پکاؤ. فوجیں اور قریب آ گئی ہیں, حلوہ پکاؤ. وزیر اعظم آیا, حضور اعلیٰ فوجیں شہر کے باہر حصار انہوں نے کر لیا ہے, اب وہ منجنیقیں ہمارے اوپر گولے پھینک رہے ہیں, حملہ کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا وہ میرا وہ کدھر ہے وہ والا گودڑی, وہ جو ہوتی نہیں, وہ جو چولا ہوتا ہے جس پہ فقیر مانگ مانگ کے یوں ڈالی جاتا. تو فقیر صاحب نے کہا کہ وہ چولا میرا کتنے. انہوں نے کہا ہوئے, انہوں نے کہا تسی جانو تو تہاڈی ریاست جانے, میں تو حلوہ کھانا سی کھا لیا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے حلوے کھانے کے چکروں میں تھے, یا جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا ہوا ہے. ان کو کوئی پاس نہیں ہے, نہ ریاست کا, نہ سیاست کا, نہ اخلاقیات کا. بس عمران خان زندہ باد. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.